السلام علیکم، ویلکم ٹو ہیلتھ افیئرز، جہاں ہم صحت اور زندگی سے جڑے تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے بہت اہم موضوع کو چنا ہے، جیسے کہ گرمی بہت شدت اختیار کر چکی ہے، ہیٹ ویوز کے الرٹس ہیں، تو ہم نے ہیٹ ویو میں کیسے بچنا ہے، ہیٹ سٹروک سے کیسے اوائڈ کرنا ہے، کیسے ہم نے خود کو محفوظ رکھنا ہے، احتیاطی تدابیر ہماری کون سی رکھنی چاہیے، ہمیں خود کیسے بچنا ہے، دوسروں کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق محمود میاں، سینئر کنسلٹنٹ ہیں، وہ ہمیں اس خطرناک مسئلے کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر، السلام۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر، جیسے کہ سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہے، ٹیمپریچر 48 49 رہ رہا ہے، تو سر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، تو ایسے میں سر جو گرمی جن لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے ان کو ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا باڈی کس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے، کہ کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، تو ڈفرینٹ ٹیمپریچرز ہیں۔ تو آیا ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہے تو جو ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کرے؟ تو آپ دیکھیں کہ سردیوں میں جب باہر ٹیمپریچر بہت کم ہے، لیکن آپ سانس کو دیکھیں گے، جب سانس لے رہے ہوں گے تو سانس گرم آ رہی ہوگی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ باڈی نے اپنا 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر رکھنا ہے نارمل، ٹھیک ہے، 98.6 فارنہائٹ۔ ہمارے برین میں ہائپوتھیلمس ایک جگہ ہے، وہاں پہ ہمارا تھرموسٹیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ کیا کرتا ہے کہ اگر باہر سردی ہے تو سکن کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ کنٹریکٹ کر جائیں گی اور سکڑ جائیں گی۔ جب وہ سکڑ جائیں گی تو اب باہر ہیٹ جو ہے نا ایویپوریٹ، چونکہ ہیٹ بلڈ کے ذریعے جذب بھی ہوتی ہے، ایویپوریٹ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جب وہ سکن کی جتنی بلڈ ویسلز ہیں وہ سکڑ گئیں تو اب ہیٹ باہر نہیں جائے گی، اندر کنزرو ہو رہے گی اور اندر باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل رہے گا۔ وائس ورسا، جب باہر بھی بہت گرمی ہے اور ٹیمپریچر آپ نے جیسے کہا کہ 48 49 ایون بعض علاقوں میں 50 تک جا رہا ہے، تو ہمیں کتنا چاہیے تھا؟ ہمیں 37 38 تک چاہیے تھا۔ اب کیا کرتا ہے کہ باڈی اس ٹیمپریچر کو، چونکہ باہر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، اور ہوگا کیا کہ جہاں پہ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے جیسے باڈی کے اندر، تو باہر کی ہیٹ کوشش کرتی ہے کہ اندر کا ٹیمپریچر بڑھانے کا، جسم اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اندر جسم کے اندر زیادہ ٹیمپریچر نہ بڑھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے 2-3 عمل ہیں۔ خون کی نالیاں پھیل جائیں گی تاکہ وہ اندر کی ہیٹ کو باہر نکالیں، سویٹنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک فزکس کا اصول ہے کہ پانی کو جب آپ پھیلا دیں جسم کے اوپر، یہ جو ہم بخار میں پٹیاں کرتے ہیں، کولڈ سپنجنگ کرتے ہیں، اس کا بھی کیا ہے کہ وہ جو ہیٹ آئی ہے وہ وہاں پہ اس کو جب پسینہ آتا ہے اور وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے تو وہ جہاں سے ایویپوریشن ہوتی ہے وہاں پہ ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اب پسینہ زیادہ آئے گا، ایویپوریشن ہوگی، آپ کا باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک مزدور ہے وہ باہر کام کر رہا ہے تو پہلے اس کا جب باڈی ٹیمپریچر بڑھے گا، اس کو پسینہ آئے گا تو اس کا پانی اور اس کے الیکٹرولائٹس وہ خارج ہو جائیں گے اور اندر کمی ہو جائے گی۔ جب پانی کی یہ اسی طرح ہے جیسے موشن کسی کو لگ جائے تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، اس کا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں کیا ہوگا کہ اس کا باڈی ٹیمپریچر جب بہت زیادہ ہائی ہوگا تو وہ خون کی نالیاں پھیلیں گی، خون کی نالیاں پھیلیں گی تو بی پی کم ہوتا ہے، خون کی نالیاں سکڑیں گی تو بی پی زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا سردیوں میں عام طور پہ بی پی زیادہ ہو جاتا ہے، گرمیوں میں لو ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پسینہ جو آ رہا ہے اس کو ہم نے اب کرنا کیا ہے کہ دیکھنا کیا ہے کہ ہوگا کیا، جسم کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوگا، کون سی علامات ہوں گی، علامات کیا ہوں گی۔ وہ علامات میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ جب گرمی لگے گی آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی، ٹھیک ہے جی، سویٹنگ تیز ہوگی، سویٹنگ ہوگی، نمکیات نکلیں گے تو آپ کو ویکنیس ہوگی، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کھڑے ہوں تو آپ گر بھی سکتے ہیں اگر بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی زبان خشک اور گھبراہٹ اور بہت زیادہ کمزوری، ڈیزینس۔ اچھا، یہ دو طرح کے ہیں ہیٹ کے ایفیکٹ۔
ایک کو کہتے ہیں ہیٹ ایگزاسشن اور ایک کو کہتے ہیں ہیٹ یا سن سٹروک. جی. اچھا ایگزاسشن ذرا پہلے کی سٹیج ہے, یہ ہلکی سٹیج ہے. سٹروک جو ہے نا یہ بڑی سویئر قسم کی سٹیج ہے. یعنی کہ اگر اس پہ اس کو ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے تو ہیٹ تو وہ ایسا ایسا اگر ایکسپوز ہی رہتا ہے ہیٹ کو, اور باڈی دیکھیں باڈی ایک خاص حد تک کر سکتی ہے, لیکن اگر وہ 50 تک چلا گیا بلڈ پریشر ساری ٹیمپریچر یا ایون 46 47 48 تک بھی, اور ایک بندہ باہر دھوپ میں کام کر رہا ہے تو نیچرلی اس کے اوپر بہت برا ایفیکٹ ہوگا. صحیح. اچھا اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلے تو یہ ہے کہ بچنا کیسے ہے. دو چیزیں ہیں, بچے اور بزرگ, جی. یہ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں, لہٰذا انہیں کم سے کم باہر نکالا جائے. اب جو ینگ لوگ ہیں انہوں نے تو باہر کام کرنا ہے, مزدور ہے اس نے کھیتوں میں کام کرنا ہے, ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے آگے بارڈر پہ یا ادھر ادھر جب اسپورٹس مین ہیں, ان ساروں نے باہر دھوپ میں کام کرنا ہے. ہمارے جو مزدور ہیں جو کہ مکان بنا رہے ہیں, مختلف سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے سب نے دھوپ میں کام کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کریں کہ سر کو ڈھانپ کے رکھیں, کوشش کریں ہلکے اور لائٹ رنگ کے کپڑے, کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب بھی آپ کو گرمی زیادہ لگے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سایہ دار جگہ پہ بیٹھ جائیں, تھوڑا ریسٹ دے لیں باڈی کو. اس کے بعد فلوئڈ اور الیکٹرولائٹس اس کو ہم نے پورا رکھنا ہے. اس کو پورا رکھنے کے لیے کیا ہے بہترین چیز کہ لیمو پانی لے لیں, یہ ORS ہے نمکول جس کو کہتے ہیں, وہ اپنے ساتھ کسی جگ میں کسی بوتل میں بڑی میں بھر کے اپنے پاس رکھیں تاکہ بار بار اس کو پیتے رہیں, تاکہ آپ کے اندر اس کی کمی نہ ہو. بڑوں کو اور بچوں کو زیادہ باہر نہ نکالا جائے. تو سر ہیٹ سٹروک جب ہو جاتا ہے اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم نے سوچا کہ یہ پہلے ہیٹ ایگزاسشن کا ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے ڈی ہائیڈریٹ ہوگا, پیلپیٹیشن ہوگی, ہارٹ ریٹ یعنی زیادہ ہوگا, دل کی دھڑکن انہیں تیز محسوس ہوگی, ویکنیس ہوگی, سویٹنگ ہوگی, وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. لیکن ابھی ان کا برین جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے پہلے مرحلے میں, ایگزاسشن کے لیول پہ. لیکن جب ہیٹ سٹروک ہوگا وہ تب ہوتا ہے جب بہت زیادہ دیر آپ ایکسپوز رہے ہیٹ کو, بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے, پھر اب کیا ہوتا ہے آپ برین انوالو ہو جاتا ہے. اچھا برین انکیفلوپیتھی, اس میں کیا ہوگا کہ بندہ کنفیوز سا ہوگا, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں ہوں کدھر ہوں, اسے فٹس پڑ سکتے ہیں, جھٹکے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی گیٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے, اس کی سپیچ ڈسٹرب ہو سکتی ہے, وہ کچھ بولنا چاہتا ہے صحیح طرح پراپرلی بول نہیں سکتا, کنفیوزڈ ہو جاتا ہے, بالکل کنفیوزڈ ہو جاتا ہے, اور اس کو پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں, تو اور وہ کئی دفعہ گر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور پہلی تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ہیٹ ایگزاسشن لیول پہ ہی ٹریٹمنٹ دے دینی چاہیے. ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ سایہ دار جگہ پہ رکھنا, ORS, نمکین, لیمو پانی اور اس طرح کی چیزیں. اچھا گرمیوں میں لوگ کیا کرتے ہیں, شربت بہت زیادہ پی رہے ہیں. یہ جو باہر لگے ہوئے ہیں ان میں سکرین ہوتی ہے, ہائی فرکٹوز کارن سیرپ ہوتا ہے, یہ چیزیں جتنی بھی ہے نا, گنے کا رس ہے, یہ ساری چیزیں ہائی کاربوہائیڈریٹس ہیں. کاربوہائیڈریٹ آپ جتنے لیں گے نا, آپ کو وقتی طور پہ تو وہ آپ کو مزہ آئے گا, لیکن آپ کو اور زیادہ ڈی ہائیڈریٹ کریں گے. لہٰذا کبھی بھی یہ فزی ڈرنکس ہو گئے, جوس ہو گئے, میٹھے والی جتنی بھی چیزیں ہیں, شربت, یہ سارے آپ نے نہیں پینے. آپ کو نمک کی ضرورت ہے, نمکین لیمو پانی اور لسی پتلی سی کر کے نمک ڈال کے وہ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح نمکول جو ہے نا وہ آلریڈی اس میں الیکٹرولائٹس ہیں, وہ آپ پی سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز کرنی ہے, یہ جو ہائی ٹیمپریچر ہے یہ وہ بخار نہیں ہے, لہذا کوئی جسم گرم ہو جاتا ہے, جسم گرم ہو جاتا ہے 104 تک ٹیمپریچر, اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے. تو آپ نے اس میں پیراسیٹامول یا بروفن وغیرہ, آئبوپروفن, یہ نہیں دینے کیونکہ یہ بخار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے کر کے, اور جب اسے ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ یک دم اسے ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں رکھنے کی بجائے پہلے ہلکے ٹھنڈے کمرے میں رکھیں, جب اس کا ٹیمپریچر نیچے آ جائے, ریگولر ہو جائے, پھر اس کو اے سی والے کمرے میں شفٹ کر دیں. تو سر جو لوگ باہر سے ایکٹیویٹی کر کے آتے ہی ٹھنڈا پانی, بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, مشروب پیتے ہیں, تو اس سے یہ ٹھیک عمل ہے؟ یہ بالکل غلط ہے.
آپ کو روم ٹیمپریچر کے اوپر پانی پہلے پینا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب کافی دیر آپ اندر بیٹھ جائیں، آپ کا ٹیمپریچر، پھر بھی آپ نے جو یخ ٹھنڈا پانی ہے نا وہ کبھی بھی نہیں پینا. ہمیشہ پانی کو، اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے، آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ وہ نارمل روم ٹیمپریچر پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہارٹ اٹیک بہت کم ہے. امریکہ میں چلے جائیں، وہ جگ آدھا برف کا بھرا ہوتا ہے، آدھا پانی یا کسی مشروب کا بھرا ہوتا ہے، وہاں پہ چلڈ واٹر پیتے ہیں، وہاں پہ ہارٹ اٹیک کا ریشو بہت زیادہ ہے. لہٰذا اس سٹروک میں بھی میں کہوں گا کہ آپ کو بہت زیادہ یخ ٹھنڈا پانی، لوگ برف ڈال ڈال کے اتنا زیادہ پیتے ہیں. ویسے نارملی بھی کیسا پانی پینا چاہیے اسٹروک کے علاوہ؟ سٹروک کے علاوہ بھی آپ کو جو روم ٹیمپریچر کا، آپ کے باڈی ٹیمپریچر کا پانی جو ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ، وہ پینا چاہیے. تاکہ دیکھیں آپ کا بہت زیادہ اگر ہائی ٹیمپریچر ہے اور اندر کم ہے، وہ بھی آپ کو نقصان دے گا. اور آپ اندر ٹیمپریچر زیادہ ہے اور باہر سے بالکل ہلکا یخ ٹھنڈا پانی پیئیں گے، وہ بھی آپ کو نقصان دے گا. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ.